السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں وہ یوں ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ آپ قصوں کو بیان کریں، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ قصوں کو بیان کرنا صرف وقتی لذت کی خاطر نہیں، جیسے جھوٹے قصے ہوا کرتے ہیں، بلکہ ان قصوں کا مقصد یہ ہے کہ لعلہم یتفکرون، تاکہ اس میں غور و فکر کرے، اس سے کچھ پیغام اور اس سے کچھ نصیحتیں حاصل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر آیا، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں سے دور ہوتے ہیں اور ان سے کوئی ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ایک فرد کا ان کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا ہے، قرآن کریم نے جس کو پیش کیا ہے، تو بہرحال جب وہ اس ملک اور علاقے کو چھوڑ کر اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی جو دو بیٹیاں ہیں اور کچھ دیگر عورتیں ہیں جو ایک کنویں کے پاس کھڑی ہے اور پانی نہیں بھر پا رہی ہیں۔ وجہ دریافت کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کنویں پر ایک بھاری پتھر آ چکا ہے جو آسانی سے ہل نہیں سکتا۔ 10 لوگ تقریباً مل کر اس پتھر کو اٹھا سکتے ہیں، وہ ورنہ وہ پتھر ہل نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت اور جلال عطا فرمایا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑے بھاری پتھر کو خود اٹھا لیتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں لوگ یعنی عورتیں پانی بھر لیتی ہیں۔ یہ واقعہ اور قصہ جب بیٹیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو سنایا تو شعیب علیہ السلام نے ان کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، تو بیٹی ایک آئی اور کہا کہ آپ کو ابا نے بلایا ہے، یاد کیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ابتدائی سلام کلام اور ابتدائی تعارفی بات ہو جانے کے بیٹی اندر سے آواز دیتی ہے کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ قرآن نے اس بیٹی کے الفاظ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ابا جان کیا ہی بہتر ہوگا کہ انہیں ہم اپنی مزدوری پر رکھ لیں گے، چونکہ شعیب علیہ السلام کا ایک کاروبار تھا اور جانور تھے وغیرہ، تو انہیں مزدوری پر رکھ لیا جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی 2 خصوصیت اور 2 صفت کا تذکرہ فرمایا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بہتر مزدور تو وہ ہے جو بہادر ہو، قوی طاقتور اور بہادر، اور امین امانت دار۔ شعیب علیہ السلام اور امین ہے، تو اس پر اس بچی نے واقعہ سنایا اور کہا کہ وہ جو 10 لوگ مل کر وہ پتھر نہیں اٹھا سکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا تنہا اٹھایا، تو اس سے ان کی بہادری اور شجاعت کی یہ گویا کہ دلیل بنی۔ اور امین کیسے؟ کہا کہ امین ایسے تھے کہ جب آپ نے مجھے انہیں بلانے کے لیے کہا تو شرم و حیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس قدر غالب تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم آگے نہ چلو بلکہ میرے پیچھے چلو۔ اس بچی کو اور اس لڑکی کو کہا، جو شعیب علیہ السلام کی لڑکی تھی، کہا کہ تم آگے نہ چلو راستہ بتلانے، تم میرے پیچھے چلو، اور
جب دائیں اور بایاں مڑنا ہو، لیفٹ اینڈ رائٹ مڑنا ہو، تو اس موقع پر پتھر پھینک دینا میں سمجھ جاؤں گا کہ اس طرف مڑنا ہے یا اس طرف مڑنا ہے۔ اللہ، تو اس سے ان کی امانت داری واضح ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مزدوری پر رکھ لیتے ہیں، اور پھر پوری مزدوری ہو جانے کے بعد خود حضرت شعیب علیہ السلام تقاضا کرتے ہیں، انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ اللہ، کہ تمہارے اندر یہ صفات کو دیکھ کر میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرا دوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح کیا کر دوں، تم سے کروں۔ تو گویا قرآن کریم نے، دیکھیے قرآن کریم قصہ یوں ہی پیش نہیں کرتا، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں، مصلحتیں اور فوائد ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بتلا دیا کہ ایک رشتے کے انتخاب میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ میرا موضوع وہی ہے، رشتے کے انتخاب میں قرآن نے بتلا دیا کہ کیسے داماد کو تلاش کیا جائے۔ داماد کیسا ہو؟ تو داماد ایسا ہو جس کے اندر یہ صفت، پہلی صفت کہ داماد قوی ہو، بہادر ہو۔ قوی اور بہادر کے اندر وہ ساری چیزیں داخل ہو گئی جو عورت کے حقوق کو ادا کرنے سے متعلق ہے، بہے کے لیے، جو یقیناً اپنے گھر، سماج اور سنسار کو چلانے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہو، وہ قوی ہے۔ اور دوسری صفت پیش کی کہ امین ہو، امانت دار ہو۔ اب اس امانت داری میں پوری دینداری داخل ہے۔ اس امانت داری میں کیا ہو گئی؟ پوری دینداری داخل ہو کہ ہمارا داماد کیسا ہو، ہمارے بچی کا شوہر اور لائف پارٹنر کیسا ہو کہ وہ دیندار ہو، اس کے اندر دینداری ہو، بد مزاجی نہ ہو، اچھے اخلاق کا ہو، فرد ہو، اسے کوئی لت نہ ہو، اسے کوئی دیگر غلط چیزوں کا وہ شکار نہ ہو۔ یہ ہمارا انتخاب رشتہ ہونا چاہیے، رشتے کے انتخاب کی بنیاد ہونی چاہیے۔ قرآن کریم نے یہ پیغام دیا ہے، اور اس کو وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، جو بخاری، مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد، جو حدیث کی معتبر و مستند کتابیں ہیں، ان میں یہ حدیث موجود ہے کہ تنکح المرأۃ لاربع، بارہا حدیث سنتے ہیں کہ 4 اسباب کی بنیاد پر نکاح کرایا جاتا ہے۔ اور کتنے اسباب کی بنیاد پر؟ 4 اسباب۔ اس وقت کے اعتبار سے معاشرے میں جو وہ اسباب رائج تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے، اور آج بھی وہی ہے، بلکہ غالب ہے۔ وہ 4 اسباب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ تنکح المرأۃ لاربع، 4 اسباب کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلا سبب ذکر فرمایا کہ ولمالہا، مالداری کو دیکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ مالداری کو دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا سبب ذکر فرمایا ولحسبہا، خاندان، حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، کس خاندان کا ہے یا کس خاندان کی ہے، دونوں پر نظر کی جاتی ہے۔ ولجمالہا، عورت کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ظاہری خد و حال کو دیکھا جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ اور چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جو سب سے پیچھے کی جاتی ہے چیز، حالانکہ اسے مقدم رکھنا چاہیے، اسے پہلا رکھنا چاہیے، لیکن اس کو سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے، ولدینہا، دینداری، بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ 4 اسباب متعارض ہو جائے، متقابل ہو، تو ان میں دینداری کو اختیار کرو، فاظفر بذات الدین، دینداری کو اختیار کرو۔ اس لیے کہ ہر ایک کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ میری زندگی پرسکون گزرے، نکاح کے بعد اور شادی کے بعد اطمینان اور سکون والی بنے۔ تو یہ اطمینان اور سکون نہ مال میں رکھا ہوا ہے، یہ اطمینان اور سکون نہ خاندان کی بڑھوتری میں رکھا ہوا ہے، یہ اطمینان اور سکون نہ خوبصورتی میں رکھا ہوا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں، ابن ماجہ کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بسا اوقات عورت کی مالداری اسے سرکشی میں مبتلا کرتی ہے۔ عورت کی مالداری اسے کس میں مبتلا کرتی ہے؟ سرکشی میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ شوہر کی نافرمان بن جاتی ہے، وہ شوہر کی اطاعت پر آمادہ نہیں ہوتی ہے، اور عورت کی
ظاہر ہے کہ خوبصورتی یہ اسے اور معاشرے کو ہلاک، تباہ و برباد کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اسی لیے ترمذی شریف کی ایک روایت میں یہ بھی آیا، روایات کا ہم مطالعہ کریں، بالخصوص جو نکاح سے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ذکر کی ہے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ایسا رشتہ آئے، چاہے لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے، ایسا رشتہ آئے کہ جس رشتے میں دینداری غالب ہو، جس رشتے میں کیا ہو، دینداری غالب ہو، تو تم اس رشتے کو کر گزرو، کر لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے تاخیر، اگر تم نے اسے ریجیکٹ کر دیا، تو پھر تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، کہ زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے۔ ہاں، زمین اطمینان سے ختم ہو جائے، گھروں سے سکھ، چین اور سکون ختم ہو جائے۔ آج ہر گھر کی کہانی، ہر ایک پریشان ہے الا ماشاءاللہ، کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں، تو سکون ان چیزوں میں رکھا ہوا ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ سکون در حقیقت دینداری میں رکھی ہوئی، دینداری کے ذریعے سے اپنے رشتوں کا انتخاب کرو اور رشتوں کا معیار بناؤ، بنیاد دینداری کو رکھو۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، احادیث میں محدثین کرام نے، بالخصوص جو صحیح بخاری کی روایت ہے، صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی، اور دیگر محدثین نے، کہ یہ جو دیگر اسباب ہے دینداری کے علاوہ، اس کو ہم نظر میں ہی نہ رکھیں، یہ بھی مطلب نہیں، یہ نظر میں ہی نہ رکھیں یہ بھی مطلب نہیں، ان اسباب کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے، لیکن ان تمام اسباب میں مقدم دینداری ہو، تمام اسباب میں مقدم کیا ہو، ورنہ حال ہمارا یہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جائزہ لیں، کیا حال ہوتا ہے ہمارے معاشرے۔ ایک تو خاندان کے پیچھے کوئی دوڑتا ہے تو ایسا دوڑتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اس خاندان کا چاہیے، اس خاندان کا نہیں چاہیے، ایسا خاندان چاہیے، ویسا خاندان چاہیے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اگر کوئی خوبصورتی کی طرف جاتا ہے تو اللہ کی پناہ، ایسا جاتا ہے کہ بعض تو لڑکی کے بالوں کو بھی ناپتے ہیں کہ بال کتنے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں۔ بعض جب رشتہ لے کر جاتے، یعنی انتخاب کے لیے جاتے اور دیکھنے کے لیے جاتے، تو بچی کو چلنے لگاتے، چلو، ایسا بھی سننے میں آیا، لنگڑی ہے، لولی ہے، چلنے میں کیسا چلتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اسے چل کر دکھایا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو خوبصورتی میں جاتے ہیں تو نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، اور مالداری کا تو پوچھنے ہی مت کہ بھی کیا کماتا ہے، شوہر کہاں ہے، کہاں نہیں ہے، کیا ہے، کیا بس فورینر ہونا چاہیے، فورینر ریٹرن ہونا چاہیے، کیوں بھائی، کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے روزی روٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، ایک معیاری زندگی دی ہے، کافی، ایک معیاری زندگی دی ہے، کافی۔ بہرحال رشتے کے انتخاب میں اگر ہم نے دینداری نہیں دیکھی تو ہم ناکام ہو جائیں۔ لڑکی کے سلسلے میں دینداری، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا، کیا دیکھی جاتی ہے؟ بس اٹھ کے آخر میں یہی سوال آتا ہے کہ بھائی قرآن ماشاءاللہ ہماری لڑکی نے پورا کیا ہے، قرآن اس نے پورا کیا ہے، نماز ہاں پڑھتی ہے، کیا پڑھتی ہے نماز میں کچھ پتا نہیں، نماز کیسے ہوتی ہے، کیسے نہیں ہوتی ہے، طہارت کے کیا مسائل ہے، کیا نہیں مسائل ہے، وہ نہیں پتا، یہ دینداری۔ شوہر کے تعلق سے کیا حقوق جاننے چاہیے، پتا نہیں، بھائی گھر سنسار کیسا چلانا چاہیے، پتا نہیں، بھائی کچن کا ماحول بڑا اچھا سنبھال کے ہر چیز بنانے اس کو آتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دل بنانے آتا ہے کہ نہیں، دل جوڑنے کے لیے آتا ہے کہ نہیں، افراد کو ملانے کا کام وہ سیکھی ہے کہ نہیں، ساری چیز۔ پھر حال یہ ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ان چیزوں کی تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ رشتے ٹکتے نہیں، دینداری معیار نہ ہونے کی بنا پر وہ رشتے ٹکتے نہیں، سال، 1.5 سال، 2 سال، 6 مہینے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم نے دینداری کو پس پشت ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فاصبر بذات الدین، دینداری کو اختیار کر کے کامیاب ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ مشہور ہے، جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، گشت لگا رہے تھے، ہے کہ نہیں مشہور؟
رات میں گشت لگا رہے تھے، گھر کے باہر سے، گھر کے اندر سے آواز آئی، کسی کو دیکھا نہیں بات کرتے ہوئے، بس آواز سنی، ماں اپنے بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا، بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ دودھ میں کیا ملا دے؟ پانی ملا دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ بیٹی کا جواب سنیے گا، یقیناً اس بیٹی کا جواب اس کی اخلاقیت، اس کی ذہنیت اور اس کی شرم و حیا اور اسلام اور دین ساری چیزوں کی عکاسی کر دی۔ اس بیٹی نے کتنا پیارا جواب دیا۔ بیٹی نے کہا، یعنی ماں نے جب یہ کہا کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، امیر المومنین تو یہاں ہے نہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھ تو نہیں رہے، پانی ملا دے، تو بیٹی نے جواب دیا کہ امی، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جملہ گویا کہ ان پر کب کبھی طاری ہو گئی یہ جملہ سن کر۔ دروازہ کھول کر دیکھا نہیں کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ لڑکی دکھتی کیسی، وہ کون ہے، وہ کس خاندان سے ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کی مالداری کا معیار کیا ہے۔ سیدھا گھر میں آیا، اپنے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک اس بچی سے نکاح کرے، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک اس بچی سے نکاح کر لے۔ دیکھیے انتخاب رشتہ کیسے ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے، وہ آگے بڑھتے اور کہا کہ اللہ امیر المومنین ابا جان، میں اس بچی سے، اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ان کا نکاح کرایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے یہ رشتوں کا انتخاب یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس رشتے کے انتخاب میں جب دینداری غالب ہوتی ہے، اللہ نسلوں تک ایمان اور نسلوں تک اس کی برکتیں باقی رکھتے ہیں، نسلوں تک برکتیں باقی رکھتے ہیں۔ بھئی فلانا بچہ بڑا با اخلاق ہے، فلانا بچہ بڑا دیندار ہے، بھئی کیوں دیندار ہے؟ اس کے پردادا، اس کے نانا اور اس کے دادا سے اوپر کے افراد یقیناً دیندار تھے، اس کا اثر اس پر غالب ہے، یقیناً۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی سے نکاح کیا اور جانتے ہیں ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے ایک ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی جن کا نام ہے عمر بن عبد العزیز، صحابی نہیں، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی اللہ والی شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت سے نوازا، اور ان کے زمانے کا یہ حال تھا، ایسا امن کا زمانہ تھا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا، جو انہی کی نسل سے تھے، اسی بچی کی نسل سے تھے، کہ ان کے زمانے میں ایک بھیڑ اور ایک بکری ایک ساتھ چراگاہ میں پانی پیا تھا۔ یہ امن کا زمانہ تھا، انسان تو انسان، جانوروں میں بھی امن تھا، جانوروں میں بھی امن تھا۔ ہاں، تو جب دینداری ہم غالب رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نسلوں میں حیا اور ایمان کو باقی رکھے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا، نام سے تو بہت کم جانتے ہیں، معاف کیجیے گا، لیکن اگر میں ایک صفت کا تذکرہ کر لوں کہ غوث العظم، پیران پیر، غوث پاک رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں، ابھی جانتے ہیں کہ نہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ، لیکن نام بہت کم جانتے ہیں۔ بس ان کا نام کیا تھا وہ مت پوچھو۔ اب معاف کیجیے گا، میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا، مجھے ایک منٹ ہمارے لیے قیمتی ہوتے ہیں جمعہ کے۔ تو بہرحال حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، کوئی اولاد ولی صفت اس وقت بنتی ہے جب کہ ماں باپ کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیسے بنے؟ مشہور واقعہ، آپ کے والد بڑے نیک تھے، شادی سے پہلے کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ وہ ایک راستے سے چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک نہر کے کنارے سے جا رہے تھے، ایک سیب انہیں دکھ گیا، دل چاہا کہ اس سیب کو میں کھا لیا، کھانے کے بعد پچھتاوا ہوا کہ پتہ نہیں کہ کس کا سیب ہوگا، اس کا مالک کون ہوگا؟ اللہ، سوچے تو صحیح کہ ان کے تقوی کا معیار کیا ہو۔ پیچھے اسی نہر کے پیر پلٹتے ہیں، قدم پیچھے پلٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون اس سیب کا مالک ہے۔ معلومات لینے پر پتہ چلتا ہے کہ ایک ٹہنی اس نہر کے آگے گری ہوئی تھی اور غالب گمان یہی ہے کہ اسی سے وہ سیب گرا ہوگا۔
لہٰذا اس باپ کے مالک کے پاس جاتے اور اپنا پورا واقعہ پیش کرتے کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، اب تم چاہے تو سزا دو یا معاف کرو۔ کہا کہ نہیں، میں تمہیں سزا دوں، میری شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں میری۔ پہلی شرط یہ ہے کہ چند سالوں تک تجھے ضروری ہے کہ میرے باپ کی رکھوالی کرے، ایک ایپل کھانے کی سزا، میرے باپ کی کیا کرے؟ رکھوالی کرے۔ قبول ہے؟ کہا کہ شرط تو بڑی سخت ہے لیکن آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا سخت ہے۔ قبول کر لیا، چند سالوں تک میعاد کے مطابق کام کیا۔ جب وہ میعاد اور وقت ختم ہو گیا، کہا کہ دوسری شرط پیش کرو۔ کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو لنگڑی ہے، لولی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے۔ کہا کہ بڑی سخت شرط ہے تمہاری، مگر آخرت کا عذاب اس سے سخت ہے، میں نے قبول کر لیا۔ اب یہ کہ جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد اس اپنی بیوی کے پاس ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک خوبصورت دوشیزہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ لولی ہے، نہ بہری ہے، نہ گونگی ہے۔ کہا کہ یہ کیا مذاق ہے میرے ساتھ؟ کہا کہ ہاں، وہ بہری ہے اس لیے کہ اس نے کبھی اللہ کی اطاعت کے خلاف کوئی بات کانوں سے نہیں سنی، وہ اندھی ہے، کسی غیر محرم پر اس نے آج تک نظر نہیں ڈالی۔ وہ گونگی ہے، کبھی اللہ کی اطاعت کے خلاف اس نے کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ وہ لنگڑی ہے، کبھی اللہ کی اطاعت کے خلاف وہ کسی جگہ پر چل کر نہیں گئی ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ اور جب یہ دونوں میاں بیوی بنے تو انہی سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ہے رشتوں کا انتخاب۔ ہم اسے سرسری نہ سمجھیں، لمبے بالوں کی طرف اور گورے چہرے کی طرف اور بناؤ سنگار کی طرف، چند مال متا کی طرف فقط ہماری نظر نہ ہو، اس سے نسلوں کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا ہے، اس سے نسلوں کی کوئی کامیابی جڑی ہوئی نہیں ہے۔ ہمیں تو نسلوں کی کامیابی چاہیے، ہمیں تو ایسی اولادیں چاہیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولادیں، ہماری اطاعت اور فرما بردار والی اولادیں ہوں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ہم اپنے انتخاب رشتے میں اپنے نظریات کو تبدیل کریں، اپنے سوچ و وچار کو تبدیل کریں، یہ ظاہری چیزوں پر ہم نہ رہیں بلکہ دینداری کو معیار بنائیں۔ یہ دینداری اگر معیار بنے گی کہ لڑکی نمازی ہے، وقت کی پابند ہے، ہر چیز اس کے اندر گن ہے، صفات ہے، لڑکے میں وہ گن اور صفات ہے، یقیناً بھلے اسباب میں کمی کٹوتی ہے مگر وہ زندگی یقیناً پرسکون زندگی ہے، جس پرسکون کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، قرآن نے مقصد نکاح کا پیش کیا کہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تو یہ سکون اسی دینداری میں بہرحال وابستہ ہے۔ اللہ پاک ہم تمام کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو اسباب نکاح ہے کہ وَلِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا اور وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، ان میں اللہ پاک ہمیں دینداری کو مقدم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے میں دینداری کو مقدم ہم رکھے تاکہ ہماری نسلیں نیک نسلیں بنے، ہماری نیک اولادیں بن پائے۔ اللہ تعالیٰ یہ اسباب ہمارے معاشرے میں مہیا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔